खुश आमदीद आपके अपने चैनल अमलियत एंड कोट्स में, जहां हम आपको पेश करते हैं इस्लामी इक्तबास, वज़ाइफ और रूहानी रहनुमाएं। जिंदगी की मुश्किलात में मदद के लिए हमारे साथ जुड़ें और अपनी रूह को सुकून से नवाजें। आपके हर सवाल का जवाब और आपके हर लम्हे के लिए रहनुमाएं, अमलियत एंड कोट्स के साथ। हम बिस्तरी के दौरान टाइमिंग बढ़ाना चाहते हो तो हम बिस्तरी से पहले एक चीज़ मुंह में रख लो, घंटों लगे रहोगे। हकीम लुक़मान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन कराम, नाज़रीन व सामीन, हम बिस्तरी की टाइमिंग इंसान की अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा करती है। अगर आप अपनी शरीक हयात से कबल हमेशा जल्दी फारिग हो जाती है तो ये चीज़ आप दोनों के बाहमी ताल्लुकात में दरार का बाइस भी हो सकती है। मर्दों के अंदर अक्सर जल्द फारिग हो जाना मर्दाना कमज़ोरी की एक अहम अलामत होती है। हम बिस्तरी की टाइमिंग को बढ़ाने के लिए अक्सर मर्द मुख्तलिफ़ अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट उनकी सेहत को मुतासिर करने का सबब बन सकता है। इन अद्वियात के बगैर भी देसी और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करके भी हम बिस्तरी की टाइमिंग को बढ़ाया जा सकता है। हम बिस्तरी टाइमिंग कम होने या जल्दी फारिग हो जाने से क्या मुराद है? हम बिस्तरी टाइमिंग के कम होने से मुराद ये है कि कुर्बत के लिए हमारात में शरीक हयात से पहले फारिग हो जाना। एक तहकीक के मुताबिक दखूल के सिर्फ 1 मिनट के अंदर फारिग हो जाने का मतलब मर्दाना कमज़ोरी है, जबकि दखूल के बाद 3 से 7 मिनट का वक़्त नॉर्मल तस्वुर किया जाता है और नॉर्मल टाइम से कबल फारिग हो जाना हम बिस्तरी की टाइमिंग कम होने की तरफ इशारा है, जिसका इलाज होना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी हम बिस्तरी की टॉपिक पर टाइमिंग बढ़ाने के लिए एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे कि जो हम बिस्तरी से कबल यानी अपनी अहलिया के पास जाने से पहले अगर मुंह में रख कर हम बिस्तरी की जाए तो कम अज़ कम 30 मिनट या उससे ज़ायद वक्त तक डिस्चार्ज नहीं होगा और अपनी बीवी को ज़्यादा वक्त देकर आराम से मुतमईन कर पाएगा। नाज़रीन, ये नुस्खा ख़ुद से नहीं बनाया गया और ना खुद से बताया जा रहा है, बल्कि ये हज़रत हकीम लुक़मान अलैहिस्सलाम का बताया हुआ बहुत ही नायाब मुजर्रद नुस्खा है। सबसे पहले आपको बताती हैं कि बग़ैर अद्वियात के हम बिस्तरी की टाइमिंग बढ़ाने का कुदरती तरीका क्या है कि जो न सिर्फ़ आपकी जिनसी सेहत को बेहतर बनाएगा बल्कि आपकी जिस्मानी सेहत को भी 4 चांद लगाएगा। नाज़रीन, ये बात याद रखें कि कोई भी अद्वियात या देसी नुस्खा आपकी जिनसी सेहत को तभी बेहतर बना सकता है जब आप उस नुस्खे के इस्तेमाल के साथ साथ जिनसी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने वाली चीज़ों को अपनाएंगे और जिनसी और जिस्मानी सेहत को ख़राब करने वाली चीज़ों से इज्तनाब करेंगे। नाज़रीन, अगर आप चाहती हैं कि आपकी टाइमिंग बेहतर हो और आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी हो तो इसलिए आपको चाहिए कि बाकायदगी से वर्जिश करें। बाकायदगी से वर्जिश करने से दिल की कारकर्दगी बेहतर होती है। जब हम बिस्तरी की जाती है तो इससे दिल की धड़कन में इजाफ़ा होता है, मगर वो इंसान जो बाकायदगी से वर्जिश करता है उसके दिल की हालत दूसरों के मुकाबले में बेहतर होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है। नाज़रीन, क्योंकि जब इंसान का दिल और उसकी धड़कन बेहतर अंदाज में काम करती हैं तो उसके जिस्म में खून की रवानगी भी बेहतर अंदाज में होने लगती है, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म के अंदर खून उसके जिस्म के हर हिस्से तक रगों के ज़रिए बहता है। खून का बहाव बेहतर होने की वजह से नफ्स की रगों तक भी उसकी फरावानी अच्छी अंदाज से होती है, जिसकी वजह से वह बहुत बेहतर अंदाज में चुस्त चाक और चौबंदा रहकर हम बिस्तरी कर सकता है। हर रोज़ आधे घंटे तक वर्जिश करके पसीना बहाना जिस्मानी सेहत और जिनसी कारकर्दगी को बेहतर बना सकता है। बाकायदगी से वर्जिश करने से इंसान के पट्टे और दीगर अज़लात मजबूत होते हैं, जिससे जिनसी सलाहियत बेहतर होती है और कंट्रोल में इजाफ़ा होता है।
جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی دماغی ورزش بھی کرنی چاہیے، جو کہ ہم بستری کے وقت انسان کی بہت مدد کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہم بستری کرتے وقت انسان کا ذہن ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا عملیات اینڈ کورس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں اللہ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ کر دیں۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ دے، ذہنی دباؤ سے آزاد رہے۔ ذہنی دباؤ صرف جسمانی طور پر انسان کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ وہ اعصاب کی کمزوری کا بھی سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے اعصابی کمزوری جنسی کمزوری کا بھی سبب بن سکتی ہے، اور اس سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ذہنی دباؤ اور پریشانی کو خود پر حاوی کرنے کے بجائے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ جنسی عمل کے دوران ہم بستری کی ٹائمنگ بڑھانے کا دباؤ لینے کے بجائے اس وقت کو انجوائے کریں اور کوشش کریں کہ اس دوران خوشی کو محسوس کر سکیں۔ سانسوں کے اندر باہر کرنے سے خود پر کنٹرول حاصل کریں۔ اس وقت میں دیگر مسائل پریشانیوں کے بارے میں سوچنے سے پرہیز کریں۔ بہت سے لوگ جن کی مردانہ ٹائمنگ نہیں ہے، وہ ہم بستری سے پہلے خود کے ذہن پر یہ پریشانی اور بوجھ سوار کر لیتے ہیں۔ وہ ہم بستری کے عمل کو ٹائمنگ نہ ہونے کی وجہ سے بہتر انداز میں سر انجام نہیں دے پائیں گے، تو اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ حقیقت میں کچھ نہیں کر پاتے، نہ ہی زیادہ دیر تک ہم بستری کر پاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہم بستری کے دوران اس طرح کا خوف اور ڈر ایک اچھے بھلے انسان کی بھی جنسی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس خوف اور ڈر کو دور کرنے کے لیے مرد کو چاہیے کہ وہ ہم بستری سے قبل عورت کا اور اپنا ارادہ پختہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا موڈ بنائیں۔ ہم بستری کے عمل کو بہتر انداز میں سر انجام دیتے ہوئے دخول سے قبل اس کی تیاری کریں۔ عام طور پر خواتین کے لیے دخول سے قبل کا وقت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس کے لیے اپنی ساتھی کو رومانس کے ذریعے تیار کرنا مرد کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ ورزش اور ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز جنسی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی خوراک ہے۔ کوشش کریں کہ ہمیشہ صحت مند غذا کا استعمال کریں۔ دیسی غذاؤں پر زیادہ توجہ دیں۔ اگر آپ اپنی جنسی صحت میں کسی بھی قسم کی خرابی محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنی غذا پر غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسی غذا کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ صرف زبان کے مزے کے لیے ہے اور صحت کے حوالے سے بہتر نہیں ہے، تو یقیناً اس کے اثرات آپ کی جنسی اور جسمانی صحت پر ہوں گے۔ ایسی غذا کا استعمال مرد کی جنسی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناظرین کہتے ہیں جس میں پروٹین کی مقدار وافر ہو۔ مرد اپنی جنسی کمزوری کو دور کرنے کے لیے مچھلی، زیتون کا تیل، کھجور، بادام، اخروٹ، پستہ، دودھ، اسبگول، انڈے اور مختلف سبزیوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ تمباکو نوشی مردانہ کمزوری کا ایک بڑا سبب ہے، جس کو چھوڑ کر مردانہ کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر ضروری اور فحاشہ مواد دیکھنے سے بھی گریز کیجیے گا اور خود لذتی سے دور رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ ٹائمنگ کو بہتر بنانے کے لیے لہسن اور پیاز کا استعمال بھی بہت مفید رہتا ہے۔ کیلا پوٹاشیم سے بھرپور غذا ہے جو کہ بلڈ پریشر کو کم کر کے ہم بستری کی ٹائمنگ بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ کالی اور سبز مرچ جو قدرتی جز کے طور پر جانی جاتی ہے، ان کا استعمال اندرونی سوزش اور بلڈ پریشر کو کم کر کے ہم بستری کی ٹائمنگ کو بہتر بناتی ہے۔ وٹامن بی جو مختلف قسم کی دالوں میں موجود ہوتا ہے، انڈے جو پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں، ان سب اشیاء کا استعمال جنسی صحت کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام و سامعین، کچھ مزید نسخے اور ٹوٹکے آپ کی جسمانی صحت کے لیے بھی بتا دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو
بادی بواسیر یا کھانسی دما ہو تو وہ میتھی کا استعمال کرے، بہت فائدہ ملے گا۔ اگر کسی کے دانت میں درد ہے تو ایک چٹکی میٹھا سوڈا اور ایک چٹکی سفید نمک مکس کر کے دانت پر ملے، چند منٹوں میں درد ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں ان کے لیے یہ نسخہ بہت لاجواب ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح و شام بالوں میں لگا لے، بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو خونی اور بادی پیچس کا مسئلہ ہو تو 1.5 کھانے کا چمچ اسبغول کا چھلکا لگائے اور فرائی پین میں تھوڑی سی مقدار میں کوکنگ آئل ڈال کر گرم کرے۔ جب آئل گرم ہو جائے تو اسبغول گرم آئل میں ڈالے اور ہلکا براؤن ہو تو تھوڑی سی چینی ملا کر کھائے۔ اس کے بعد قہوہ یا چائے پی لے، انشاءاللہ پہلی مرتبہ ہی تکلیف رفع ہو جائے گی۔ سامعین، ضرورت پڑنے پر صبح و شام 2 سے 3 دن تک استعمال کریں۔ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ اور مشقت کرتے ہیں وہ روزانہ 5 دانے اچھی کوالٹی کی کھجور کا استعمال کریں، فوری طور پر توانائی بحال ہو جائے گی۔ طالب علم صبح و شام آدھا چمچ شہد کھا لیا کرے، اس سے وہ زیادہ دیر تک پڑھ سکیں گے اور یادداشت بھی بہتر ہوگی۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہوتی ہے انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کرے۔ موٹاپا بہت زیادہ ہو گیا ہے تو کم کرنے کے لیے ہر روز 5 دانے خشک انجیر کھانا بے حد مفید ہے۔ انجیر کھانے سے خون بھی صاف ہو جاتا ہے اور رنگت نکھرتی ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کو آج کی ویڈیو کے اہم نسخے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ کی ٹائمنگ کم ہے اور مردانہ کمزوری کا شکار ہے، اپنی ٹائمنگ بڑھانا چاہتے ہیں اور تا دیر ہم بستری کر کے اپنے شریک حیات کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ آپ کی دیوانی ہو جائے، تو ایک آسان اور بہترین نسخہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ ناظرین، جب بھی ہم بستری کا ارادہ ہو تو بیوی کے پاس جانے سے پہلے ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں اور اپنی زبان کے نیچے رکھ لیں۔ اس کے بعد بیوی کے ساتھ جمع کریں اور کمال دیکھیں اس نسخے کا۔ جب تک اس ٹکڑے میں اثر رہے گا آپ کا نفس بھرپور طاقت میں رہے گا اور ٹائمنگ بھی اس وقت تک برقرار رہے گی۔ اس نسخے کے ذریعے گھنٹوں ہم بستری کر کے خود اور اپنے شریک حیات کو لطف اندوز کر سکتے ہیں۔ اگر صبح کے وقت 1 گلاس تازہ پانی میں 1 کھانے کا چمچ لیموں کا رس اور تھوڑا سا نمک ملا کر پی لیا جائے تو یہ معدے اور آنتوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے اور اس سے معدے اور آنتوں کی خرابیاں بہتر ہو جاتی ہیں۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کہ جس میں آپ کو ایک آسان نسخہ بتایا ہے کہ جس کو اپنا کر آپ تادیر تک ہم بستری کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل عملیات اینڈ کوڈز کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اس طرح کے جسمانی لحاظ سے معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ سامعین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آخر میں یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور ہمسایوں کے حقوق کا خاص خیال رکھیں۔